حکایات رومی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. یہ جو نفس ہے نا، نفس، یہ اس کی مثال ایسے جیسے گائے. تو اب یہ نفس ہے، یہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، یہ ہر چیز پہ لگی ہوئی ہے، لیکن پھر پریشان کہ پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور مجھے کل ملے گا نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں ہمارا یہی حال ہے نا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آج کا انسان بے چین کیوں ہے، مضطرب کیوں ہے، اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. حکایات رومی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک گائے تھی اور وہ دن بھر گھاس چرتی تھی، خوب کھاتی تھی اور خوب کھا کے رات کو واپس آتی تھی. جب رات ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتی تھی، اور اتنا پریشان ہوتی تھی کہ بھئی دوسرے دن مجھے گھاس ملے گی نہیں ملے گی، میں گھاس کھا سکوں گی نہیں کھا سکوں گی، دوسرے دن میرے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ پوری رات اتنا پریشان ہوتی تھی کہ وہ دوسرے دن جو ہے وہ بالکل کمزور لاغر ہو جاتی تھی. پھر وہ جاتی تھی چراگاہ اور خوب گھاس چرتی تھی اور کھاتی تھی خوب کھا پی کے پھر شام کو آتی تھی. پھر رات کو آ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتی تھی، اور پھر اسی طرح سے اس کی زندگی چل رہی تھی. تو وہ گائے جو ہے وہ انتہائی درجے جو ہے بیمار اور لاغر اور کمزور ہو جاتی ہے. اگرچہ جو ہے وہ روزانہ اس کو گھاس مل رہی ہے، چراگاہ وہ جاتی ہے، کھاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ موٹی تازی نہیں ہو رہی، فربا نہیں ہو رہی، خوش نہیں ہو رہی، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ جو نفس ہے نا، نفس، یہ اس کی مثال ایسے جیسے گائے، اور یہ جو انسان کی جو خواہشات ہیں اور خواہشات چراگاہ. تو اب یہ نفس ہے، یہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، یہ ہر چیز پہ لگی ہوئی ہے، لیکن پھر پریشان کہ پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور مجھے کل ملے گا نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں ہمارا یہی حال ہے نا کہ ایک انسان ہے، اس انسان کے پاس ہر چیز ہے. میں اور آپ یقین جانیے، اپنا تجزیہ کریں کہ ابھی ہم بیٹھتے ہیں، ہم کل کے بارے میں سوچیں. کل جو گزشتہ کل تھی، تو گزشتہ کل ہماری کیسی گزری ہے. آپ سب تجزیہ کریں کہ آپ کا یہ جو سنڈے تھا گزشتہ، یہ کیسے گزرا. سارے آپ انشاءاللہ سب کا اچھا گزرا ہوگا، اور سب نے کھایا پیا ہوگا، سب نے آرام کیا ہوگا، اچھا وقت گزارا ہوگا، کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہا ہوگا، کوئی فاقے سے نہیں رہا ہوگا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ 3 دن پہلے سوچیں، 1 ہفتے پہلے سوچیں، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے. تو آپ اپنی زندگی کا اگر تجزیہ کریں گے تو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہی ہوگا. آپ کہاں سے شروع ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ملتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مسجد میں بابے بیٹھے ہیں، ان سے آپ ملیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم جب اس ملک میں آئے تھے تو ہماری جیب میں 1 پاؤنڈ نہیں تھا. کتنے نوجوان ہیں جو یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جب ہم آئے تھے تو ہم پر کتنا قرضہ تھا، آج وہ مہنگی گاڑیاں چلا رہے ہیں. اور وہ جو بزرگ ہیں ان کے کئی گھر ہیں، پراپرٹیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور پھر خاندان ہیں. اور ایک صاحب ہیں یہاں پہ، وہ اللہ نے ان کو بہت نوازا، بہت پیسہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پورا خاندان یہاں پہ ہے، میں تو دعوت کروں تو 400 لوگ جمع ہو جائیں. آپ دیکھیں انہوں نے ولایت کو اپنا گاؤں بنا لیا، ہر بندہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے. تو اب اگر ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر دور میں، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی، اللہ نے ہم پر اپنے انعامات کو اتارا ہے، بارشیں کی ہیں، اپنی رحمتیں اتاری ہیں، اور کہاں سے چلتے یہاں تک پہنچ گئے. تو جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا وہ اللہ آگے بھی بہتر کرے گا. تو یہ جو انسان ہے نا، انسان کو مستقبل کے یہ اس گائے کی طرح ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس گائے کی طرح ہے کہ روزانہ کھاتی ہے، پیتی ہے، اور موٹی تازی ہوتی ہے، رات کو آ کے پھر وسوسوں کا شکار، اور کس کا شکار ہو جاتی ہے؟ خوف کا شکار کہ جی کل مجھے ملے گا نہیں ملے گا.
تو ہر روز اس کا یہی حال ہے کہ کل کی فکر اس کو کھائی جا رہی ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جو گزشتہ کل ہے تو اس گزشتہ کل میں بھی تو اللہ نے اس کو کھلایا تھا. تو جو اللہ گزشتہ کل میں کھلا رہا ہے وہ اللہ آئندہ کل میں بھی ضرور کھلائے گا. تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا، توکل. آج کا جو مسلمان ہے اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے. ہمیں جو ہے مستقبل کے اندیشوں نے، مستقبل کی فکروں نے جو ہے وہ ہمارے حال کو خراب کر دیا ہے، اور ہم حال کے اندر جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کا استحضار نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہم بدسکونے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.